الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقوله تبارك وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء فالعفو أن يقبل الدية في العمد. وكذا روى أن بالآلية وبالشعصاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان. وقال الضحاك عن ابن عباس فمن عفي له من أخيه شيء يعني فمن ترك له من أخيه شيء يعني أخذ الدية بعد استحقاق الدم وذلك العفو فاتباع بالمعروف. يقول فعلى الطالب اتباع بالمعروف إذا قبل الدية وأداء إليه بإحسان يعني من القاتل من غير ضرر ولا معك يعني المدافعة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ قرآن مقدس کی اس آیت مبارک پر کہ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء بالاحسان. تو اب آپ تو موٹی بات یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے حکم یہ دیا ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ نہ کرے کسی کو قتل کرے یا کسی کا کوئی عضو تلف کرے تو برابر کا قصاص لیا جائے گا. بس ایک موٹی بات یاد رکھیں. آپ زیادہ تفاصیل میں نہ جائیں، وہ علمی کام ہوتا ہے، علمی مباحث ہوتے ہیں جو اہل علم کا کام ہے کہ وہ ساری جزئیات کو دماغ میں رکھیں. آپ کے لیے تو ایک اصول یاد رکھنا چاہیے کہ بھئی اگر کسی انسان نے کسی کو قتل کیا ہے وہ قتل ہوگا. کسی انسان نے کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے کسی قسم کی، اعضاء میں، جوارے میں، کان میں، آنکھ میں، ناک میں، ہاتھ میں، پاؤں میں، اسی کا بدلہ اسی طرح لیا جائے گا. بس ایک بات تو یہ یاد رکھیں. اب اس میں یہ بات یعنی کوئی تفریق نہیں ہوگی کہ بھی یہ حر ہے، یہ بندہ عبد غلام ہے، یہ مرد ہے، یہ اور سب برابر. جس نے بھی قتل کیا قتل ہوگا. اور اسی طرح اب یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بھی اگر کسی کے قتل میں چند آدمی شریک ہوئے وہ سب قتل ہوں. باقی اختلاف صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اس مسئلے میں ہے کہ مثلا ایک جماعت ایک آدمی کے قتل میں شریک ہے تو اب شراکت صرف یہ دیکھنی پڑے گی کہ کیا موقع ہے وقوع ہے قتل پر بھی سب شریک ہیں تو سب قتل ہوں. اگر وقوع کے وقت سب شریک نہیں ہے لیکن مشورہ سب کا تھا تو بعض صحابہ کہتے ہیں کہ بس قتل ہوں گے اور باقی جو ہیں قتل نہیں ہوں گے. اور قتل نہ ہونے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ان کو قاضی سزا تو دے گا لیکن سزائے قتل صرف ان کو جاری کرے گا جنہوں نے قتل کیا ہے. اچھا یہ قصاص کہاں ہوگا؟ جہاں قتل عمد ہو. قتل عمد کا کیا معنی؟ یعنی عمدن بالارادہ بنیت. کوئی آدمی کسی دوسرے کو ایسے ہتھیار سے ضرب لگائے جس سے آدمی مر جاتا ہو تو یہ قتل عمد ہے. اگر قتل خطا ہے یعنی 100% خطا ہے، کیا معنی؟ گاڑی کے نیچے آدمی آ گیا. ہاں اب یہاں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کی دشمنی تھی، اس نے آمدن گاڑی کے نیچے دیا ہے تو پھر قتل آمد ہو جائے گا، پھر قتل خطا نہیں رہے گا. ہاں اگر یہ ہے کہ اس نے جیسے ہوتا ہے نا آج کل تو بڑے بڑے جو لوگ ہیں وہ ایسا کرتے ہیں کہ کسی کو قتل کرانا ہوا تو بس ٹھیک ہے گاڑی چڑھا دو اس پر تاکہ بھئی پرچہ ورچہ تو گاڑی والا ہوگا نا، 302 تو نہیں ہوگا. تو یہ نہیں، وہاں تو اصل مسئلہ نیت کا ہے کہ نیت کو دیکھنا پڑے گا کہ قتل میں اس کی نیت عمد ہے اور اس نے وہ آلہ استعمال کیا ہے جو آلہ جارحہ ہے، آلہ قاتلہ ہے، آلہ قتل ہے. تو بس اب وہ قصاص میں قتل ہوگا.
اب اگر اس نے مثلاً آمدن تو قتل نہیں کیا، اتفاق سے وہ مثلاً کسی چیز کو نشانہ بنا رہا تھا، آدمی اتفاق سے آگے آگے شکار کھیلنے کے لیے چند دوست گئے اور سب نے اپنے اپنے مچان بنائے ہوئے تھے، ہرن بھاگا، اس نے گولی ماری، اس نے گولی ماری، اتفاق سے لگ گئی، اللہ معاف کرے، نیت نہیں تھی قتل کی، تو اس کو کہتے ہیں قتل خطا۔ اور قتل خطا جو ہے یاد رکھیں اس کے لیے ہے دیت، اور وہ دیت کیا ہے؟ 100 اونٹ یا 1000 دینار یا 10,000 درہم، یا تو 100 اونٹ ہوگا یا 1000 دینار ہوگا یا 10,000 درہم ہوگا۔ اب یہ بھی دیکھ لیں کہ اگر اونٹوں کی قیمت میں فرق آئے گا تو دیت بڑھتی گھٹتی رہے گی، اگر دینار کی قیمت میں فرق آئے گا تو دیت بڑھتی گھٹتی رہے گی، اگر درہم چونکہ چاندی کا ہوتا تھا اس زمانے میں اس کے ریٹ میں فرق آئے گا تو دیت جو ہے وہ کم اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ دیت مقتول کے دیت لینے کے حقدار کون ہے؟ اس کے وارث۔ جس طرح شریعت نے کسی کا حصہ مقرر فرما دیا ہے کہ مثلا لڑکے کے 2 حصے ہیں، لڑکی کا 1 حصہ ہے اور بیوی کا 8واں حصہ ہے، اسی طرح خامد کا 4تھا حصہ ہے، تو حالات کے مطابق جو شریعت نے حصے مقرر کیے ہیں آیت المیراث میں، تو جب دیت کا پیسہ ملے گا تو وہ بھی آیت المیراث کے حکم کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ اچھا، اب تیسرا مسئلہ یہ یاد رکھ لیں کہ ایک آدمی نے قتل تو کیا آمدن، اور مقتول کے 4 وارث ہیں، ان میں ایک وارث نے کہا کہ بھائی میں دیت لینے پہ راضی ہوں، میں قصاص نہیں چاہتا، تو اب اس پر قصاص تو ختم ہو گیا، قتل تو وہ نہیں ہوگا، کیونکہ خون جو ہے لا یتجزا تقسیم نہیں ہو سکتا کہ اب اس کے قصاص کو ہم کیسے تقسیم کریں، یعنی آدھا اس کو کاٹ دیں اور آدھا پڑا رہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو لہذا اگر مقتول کے ورثاء میں سے کسی ایک وارث نے بھی معافی دے دی تو اب وہ قتل نہیں ہوگا بلکہ دیت لی جائے گی۔ اچھا، اب جناب جب دیت کا فیصلہ ہو گیا ہے تو پھر سب کو اسی شریعت کے حصے کے مطابق دیت میں سے وراثت یعنی مال ادا ہوگا۔ اچھا، اسی طرح ایک آدمی نے قتل خطا کیا اور مقتول کے وارث ہیں، اب ایک آدمی نے دیت کا پیسہ معاف کر دیا تو اتنا پیسہ معاف ہو جائے گا، اتنا پیسہ معاف ہو جائے گا اور باقی جو ہے ان ورثاء کو ادا کیا جائے گا۔ یہ موٹے موٹے مسائل تھے۔ اب یہ آیت جو ہے الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، یہ سب اب خاص ہے کہ ان 2 قبائل کی وجہ سے کہ وہ جو زور والا قبیلہ تھا وہ اپنے غلام کے بدلے میں بھی ان کے آزاد کو قتل کرتا تھا، اپنی عورت کے بدلے میں بھی ان کے مرد کو قتل کرتا۔ اللہ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، یہ بس سبب خاص تھی۔ اصل قاعدہ کہاں آئے گا؟ النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، وہاں آئے گا کہ سب اسلام کی نظر میں مساوات ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، امیر ہے، غریب ہے، سید ہے، کوئی اور ذات والا ہے، اگر سید نے قتل کیا قتل ہوگا، اگر آل رسول میں سے کسی نے قتل کیا تو قتل ہوگا۔ اسی طریقے سے شریعت کی نظر میں جمہور کا قول یہ خاوند نے قتل کیا بیوی کو قتل ہوگا، اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم قتل کرتے پھرو۔ اور دوسری بات یاد رکھیں کہ یہ سارا مسئلہ کون کرے گا؟ اسلام کی حکومت، اسلامی حکومت، اسلامی قاضی۔ اچھا، کسی ملک میں ایسا نہیں ہے تو وہ وہاں اپنی اسلامی ایک کونسل بنا لیں تو وہ ان کے اسلام کے مطابق فیصلے کرے، ان کے فیصلوں کو قبول کریں۔ اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر جو رائج الوقت قانون ہے اس کے تحت وہ مجبور ہیں کہ زندگی گزاریں، لیکن ان کو بغاوت کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ آدمی بغاوت کرے اور فساد برپا کرے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا وقت آ جائے کہ کفر بوا ہو جائے، یعنی اگر کوئی حاکم آپ کو ایسی کفر کی بات کا حکم دیتا ہے تو وہ آپ نہیں مانیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول کی اطاعت جو ہے وہ ہم سب پر مقدم ہے۔ اچھا، اب جناب آگے چلیں، اب اگلا مسئلہ وہی بیان فرما رہے ہیں کہ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ، اگر کسی شخص نے اپنے بھائی کی کوئی بات معاف کر دی تو اب قصاص نہیں ہوگا، یا اس نے مثلا دیت مقرر تھی اور معاف کر دی تو
تو اب اتنا حصہ دیت کا معاف ہو گیا۔ اچھا اب مسئلہ یہ رہا کہ بھائی دیت طے ہو گئی، ایک آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے جی اس نے ہمارے آدمی کو تو آمدن مارا ہے لیکن ہم اس سے قصاص نہیں لیتے، ہم دیت لیتے ہیں، دیت میں راضی ہو گئے۔ تو اب لینے کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ مقتول کو ایسا ذلیل کر دیں کہ دیت بھی لیں اور ایسا ذلیل کر کے ہر وقت اس کے سر پہ سوار رہیں۔ بھئی جب تم نے معافی دی ہے، دیت طے کر دی ہے تو اس کو موقع دو کہ وہ بیچارہ ادا کرے۔ آخر دیت کوئی ہر آدمی کے گھر میں ہر آدمی کوئی دولت مند تو نہیں ہوتا کہ پڑی ہوئی ہے، اور شریعت اس کو بھی حکم دیتی ہے کہ دیکھو جب تمہیں ان لوگوں نے معافی دے دی ہے، قتل سے بچا دیا ہے اور تمہارے ذمے دیت ہے تو تم بھی شرافت سے ادا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ بلا وجہ تم ٹال مٹول کرو اور بہانے بناؤ۔ اگر تم دے سکتے ہو، تمہارے پاس کوئی جائیداد ہے، تمہارے پاس کوئی چیز ہے تو دے کے اپنی جان چھڑاؤ، اور تم اس کو پورے احسان سے، چونکہ ان کے احسان کا بدلہ جو ہے وہ احسان ہو جائے۔ تو اسلام دیکھیں دونوں کو ایک حکم دیتا ہے، لینے والے کو کہتا ہے کہ آپ نرمی سے کام لیں اور دینے والے کو کہتا ہے کہ آپ وقت پہ ادا کی کوشش کریں۔ اور جب یہ جذبہ دونوں طرف سے پیدا ہو جائے اللہ کی رحمت سے جھگڑے ہوتے ہی نہیں۔ مقصد ہے کہ لینے والے کے دل میں رحم آ جائے اور دینے والے کے دل میں یہ جذبہ ہو کہ میں نے دینا ہے، میں نے ہر شکل دینا ہے، اگر اب نہیں دوں گا قبر میں دوں گا، اب نہیں دوں گا حشر میں دوں گا، اب نہیں دوں گا تو وہاں تو میرے پاس پیسے بھی نہیں ہوں گے، میری نیکیاں کاٹ کے اس کو دے دی جائیں گی، میں تو جہنم میں چلا جاؤں گا۔ لہذا وہ بھی ادا کی نیت کرے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ پر کروڑوں روپے کا قرضہ ہو جائے، سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اپنی نیت ٹھیک کرو۔ نیت یہ کرو کہ میں نے دینا ہے۔ جب تک نیت نہیں کرو گے قرضہ کبھی نہیں اترے گا۔ آپ دنیا میں ہیلے کر لیں، بہانے کر لیں، قرضہ نہیں اترے گا۔ انما الاعمال بالنیات۔ سب سے پہلے تو اپنی نیت درست کریں کہ باقی میں نے قرضہ دینا ہے اور یہ حقوق العباد ہیں۔ میں اگر اللہ کے راستے میں شہید بھی ہو جاؤں تو بندے کا حق معاف نہیں ہوتا۔ میں 1 کروڑ حج بھی کر لوں لیکن کسی کے میں نے 10 ریال دینے ہیں وہ معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ میں اس کو ادا نہ کروں یا اس بندے سے میں معافی نہ لے لوں۔ حقوق العباد تو اللہ بھی معاف نہیں فرماتے۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے حقوق ہیں وہ اگر تم توبہ کرو گے تو میں معاف کر دوں گا، لیکن جو میرے بندے کا حق ہے جب تک بندہ معاف نہ کرے میں معاف نہیں کروں گا، وہ میرا حق ہے ہی نہیں، وہ تو تمہارے اپنے ایک بھائی کا حق ہے، اس بھائی کے حق کو تم ادا کرو۔ یہی سب سے بڑا آج کل معاملہ ہے کہ ہم نے حقوق العباد کو چھوڑ دیا ہے، وہ بندوں کے حقوق کا ہم خیال نہیں کرتے، جس وجہ سے یہ سارے دنیا میں فساد ہیں۔ خامند بیوی کے حق ادا نہیں کرتا، بیوی اپنے خامند کے حق ادا نہیں کرتی، اولاد ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کر رہی، والدین اپنے اولاد کے حقوق ادا نہیں کر رہے، استاد اپنے شاگردوں کا حق ادا نہیں کرتا، شاگرد اپنے استادوں کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ یہ عدم ادائیگی یہ حقوق جو ہے اسی وجہ سے پوری دنیا میں یہ فساد ہے۔ پوری دنیا میں یہ قتل، غارت، انتقام، تعصبات، عصبیات، لسانیات، قومیات، یہ سب کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جب حقوق ادا نہیں ہوتے تو بندے کو اچھالا جاتا ہے، اس کے جذبات کو بھڑکایا جاتا ہے، اور پھر وہ جتھا بنانے کے لیے لازمی بات ہے کہ کوئی نعرہ تو لگائے گا، یا قوم کا نعرہ لگائے گا، یا زبان کا نعرہ لگائے گا، یا وطن کا نعرہ لگائے گا، یا رنگ کا نعرہ لگائے گا، کوئی نہ کوئی تو پھر وہ نعرہ پیدا کرے گا۔ لیکن جب آپ کسی کو اچھی طرح سے اس کے حقوق دیتے رہیں تو طوفان بننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیں نا جی، ایک پانی کی چھل سیل آتی ہے، اگر آگے اس کو راستہ دے دیں کہ وہ پانی نکلتا رہے تو کبھی وہ طوفان نہیں بنتا۔ اگر آپ اس کو روکنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے وہ رکتا جائے گا، اکٹھا ہوتا جائے گا، ہوتا جائے گا، ہوتا جائے گا، اور جب تمہاری وہ بند ٹوٹے گی تو 1 سیکنڈ میں سب کو ڈبو ڈالے گا۔ پھر یہ قاعدہ ہوتا ہے، اصول ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام سب سے بڑا زور دیتا ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے، اور اس کے ساتھ اللہ نے پھر کتنی بڑی سزا رکھی ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے جان بوجھ کر، فرمایا اس کی جزا پتہ ہے سزا کیا ہے؟ جہنم، ہمیشہ جہنم میں پڑا رہے۔ اب ہمیشہ جہنم سے مراد وہ تو نہیں ہے جیسے کافر کے لیے خلود ابدی ہے، لیکن اس کی جہنم کی حد کا بھی اللہ کو علم ہے۔ تو اس لیے فرمایا من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ
وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا مُهِينًا۔ اور اسی طریقے سے جب کسی مسلمان کا خون ناحق بہایا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے غضب اور جلال کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ انتقام لیں، اس لیے کہ خداوند قدوس کی یہ شان ہے کہ یحیی و یمیت کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو جب تم اس کے بندے کو مارتے ہو تو اس کے قہر کو دعوت دیتے ہو کہ اللہ فرماتے ہیں اچھا اب تم بھی مارنے والے بن رہے ہو، اب تم نے بھی یہ ہمت کر دی ہے کہ تم بھی کسی کے قتل کر کے اپنے آپ کو مارنے والا کہلاؤ، تو اس کا بدلہ ہمیشہ یاد رکھیں، قتل کا بدلہ دنیا میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہمیں اور ہر مسلمان کو ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائیں اور ہدایت دیں، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے جہاں جہاں جھگڑے ہیں اللہ پاک ان کو محفوظ فرمائیں، ان کے جھگڑے ختم فرمائیں۔ ہم تو ایسے لوگ ہمارے قبائل جو ہیں نا جی، اللہ معاف فرمائے، ان میں جب جھگڑے ہوتے ہیں نا تو سینکڑوں قتل ہوتے رہتے ہیں، بس کوئی حل ہی نہیں ہے ماں سوا اس کے کہ اللہ پاک ان کے دلوں میں ہدایت ڈال دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں رحمت کا کوئی فیصلہ فرما دیں، ورنہ کوئی حل نہیں ہے۔ وہ ان کے ماریں گے، وہ ان کے ماریں گے، وہ ان کے ماریں گے، اور یہ بالکل وہ زمانہ جاہلیت اولا کا واقعہ ہے، جیسے کہ کافروں میں ابتدائے زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ بڑے بڑے قبائل جو تھے نا جی، وہ اس بات پہ بھی لڑائی ہوئی ہے، یعنی تاریخوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ دو قبیلے صرف اس بنا پہ آپس میں لڑ پڑے، انہوں نے کہا کہ تمہارے باغ میں چڑیا اڑ کے میرے درخت پہ کیوں بیٹھی، اسی پہ لڑائی ہو گئی اور سینکڑوں قتل ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا اونٹ جو ہے وہ میرے کھیت میں کیوں آیا تھا، ابھی ایک جانور ہے، رسہ نکل گیا، بھاگ گیا، اور غلطی سے اب جانور کو پتا ہے کہ یہ کھیت کس کا ہے، اسی پہ جو قتل شروع ہوئے نا جی، اللہ معاف کرے پھر سینکڑوں قتل ہو گئے۔ اچھا تمہارے جانور، تمہیں اتنی جرت ہے کہ تم جانوروں کو چھوڑ دیتے ہو کہ میرے کھیت میں آئے، تم نے ہمیں کیا سمجھا ہے؟ بس پھر لڑائی کی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ مثلاً ہمارے دیہاتوں میں جیسے ہمارے اپنے بلوچ قبائل ہیں تو پہاڑوں میں یا صحراؤں میں یا جنگلوں میں غریبوں کے گھر ہوتے ہیں، یہ جھوپڑیاں بنی ہوتی ہیں، کہاں ہمارے محل شال یا گھر پکے شکے کہاں ہوتے ہیں۔ اچھا وہاں سے باہر سے کوئی آدمی گزر جائے تو ریت پر پاؤں کا نشان ہو جاتا ہے۔ اچھا اب صبح وہ گھر والے جائیں اور کسی کا نشان دیکھیں، بس وہ کہیں گے یہ کوئی آدمی آیا تھا یا ہمارا دشمن تھا یا کسی عورت کا عاشق تھا، بس ٹھیک ہے عورت کو مار دو۔ پتہ نہیں کوئی مسافر بھی رات کو گزر گیا تب بھی کوئی بات، یعنی عجیب عجیب حالات ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کریں اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ اب بھی مسلمانوں میں وہ کاروکاری کی رسم ہے کہ یہ لڑکی پہ عورت پہ داغ لگ جائے بس قتل ہوگی، چاہے وہ بے گناہ بھی ہو بیچاری۔ اچھا اسی طرح ہندو میں بھی آج تک یہ لعنت ہے کہ خاوند مر جائے اس کو بھی ستی کر دو، اس کو بھی ساتھ باندھ کے جلا ڈالو۔ تو یہ عجیب عجیب باتیں ہیں، اسلام ان سب کا مخالف ہے۔ اسلام سب کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے، سب کے، یعنی اندازہ کریں کہ اسلام نے ایک جاندار کی کتنی اہمیت رکھی ہے کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت نے پانی نکالا پینے کے لیے جنگل میں اور ایک کتا کنارے پہ تڑپ رہا تھا تو اس نے پانی اس کے منہ میں ڈال دیا کہ یہ بھی جاندار ہے، کتا ہے تو کیا ہو گیا۔ تو اللہ پاک نے حکم دے دیا کہ اس نے ساری زندگی جو زنا کی ہے سب معاف کر دو اور اس کی ہدایت کا فیصلہ کر دو کہ اس نے میری مخلوق پہ رحم کیا ہے۔ کتا ہے کچھ ہے، مخلوق تو میری ہے نا، جاندار ہے، میری مخلوق ہے، میں نے پیدا کیا۔ تو ایک جاندار کی اتنی یعنی وجہ سے زندگی کے سارے گناہ کبیرہ معاف ہو گئے اور پھر وہ عورت عابدہ زاہدہ صالحہ بن گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک جانور کی وجہ سے رحم فرما دی۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ ایک عورت جہنم کی آگ اس لیے بھگت رہی ہے کہ اس نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا، نہ تو اس کو چھوڑتی تھی کہ وہ باہر جا کے اپنا کچھ کھا پی لے اور نہ اس کو خود خوراک فراہم کرتی تھی، تو وہ بلی تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ اسی کے بدلے میں اللہ نے فرمایا اس کو جہنم میں ڈالو، یہ بھی جلتی رہے اور تڑپتی رہے۔ یعنی ایک بلی اور ایک کتے کا یہ معاملہ ہو تو انسانی جان کا کیا حال ہوگا۔
انسانی جان کی کتنی بڑی عظمت ہوگی، انسانی جان کی حفاظت کے لیے کتنے بڑے حالات ہوں گے، اور آج بدقسمتی کہہ سکتے ہیں، ہمارے گناہ کہہ سکتے ہیں، ہمارے شامت اعمال کہہ سکتے ہیں کہ اب آپ باہر کے ملکوں پہ نظر ڈالیں، انسان ایسے قتل ہوتے ہیں جیسے گاجر مولی کٹتی ہے، اور ان کی لاشیں اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس ہمارے پاس تو اور کچھ نہیں دعاؤں کے سوا کہ اللہ کے حرم میں دعائیں کیا کریں کہ کبھی کوئی رحمت کی گھڑی مل جائے اور شاید دعا منظور ہو جائے۔ اب دعائیں بھی ہماری اس لیے منظور نہیں ہوتی کہ کھانے ہمارے حلال کے ہیں نہیں، مشتبہ ہیں، مال مشتبہ ہے، لباس مشتبہ ہے، اور زبانیں گندی ہو چکی ہیں، اسی زبانوں سے ہم جھوٹ بولتے ہیں، اسی زبانوں سے ہم گالیاں دیتے ہیں، اسی زبانوں سے ہم حرام کھاتے پیتے ہیں، پھر خدا کا نام لیں تو کیسے منظور ہو؟ اس لیے لیکن مانگنا تو ہے نا، پھر آخر اور دروازہ جو نہ ہو، جب دروازہ اور کوئی نہیں تو بھکاری کا کام ہے کہ مانگتا رہے۔ اس لیے اب مفسر یہی مسئلہ بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، یعنی فالعفو معاف کرنا کیا ہے، یقبل الدیۃ فی العمد، کہ یعنی عمدن قتل کیا تھا، اس کے بدلے میں اس کو قتل ہونا تھا لیکن معاف کر دیا تو کیا دیت لے گا۔ اور دوسرا قول یہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یعنی جب دیت کا فیصلہ ہو گیا استحقاق کے دم کے بعد، یعنی آدمی نے قتل کیا، اب قتل ہونا تھا، فیصلہ ہو گیا، پرسا نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم دیت لیتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ اچھا دیت تو بنتی ہے 1,40,000 ریال، ہم 40,000 چھوڑتے ہیں، یہ 1,00,000 دے دے۔ تو انہوں نے کہا عفی لہ من اخیہ شیء، ان کا یہ معنی ہے، وہ بھی ہے یہ بھی ہے، بات تو ایک ہی۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وذالک النفع اتباع بالمعروف والطالب اتباع بالمعروف اذا قبل الدیۃ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ جب تم نے دیت لینا قبول کر لیا ہے تو پھر اچھے طریقے سے لو، زیادہ سختی نہ کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا واداء الیہ باحسان، اور اس کو بھی چاہیے قاتل کو کہ وہ بھی بغیر نقصان پہنچائے، احسان کے ساتھ احسان کا بدلہ بھلائی دے اور ادا کرنے کی کوشش کرے، وہ بھی ایسا نہ کرے کہ بلا وجہ ٹال مٹول کرے، کوشش کرے کہ میرے ذمہ جو بات ہے وہ ادا ہو جائے۔ وروى الحاکم من حدیث سفیان بن مجاہد بعد ید المطلوب احسان، یعنی جو کچھ طلب دینا ہے احسان کے ساتھ دیا جائے۔ وقد قال سید جبین ابو الشاہ جابر بن زید وقتا وتعالى ثاني ربيع اصلي مقادر حیان، سب نے ہی فرمایا مسألة قال مالک رحمہ اللہ تعالی فی روایت ابن القاسم عنہ والمشہور وابو حنیفہ وصحابہ والشافعی واحمد رحمہ اللہ تعالی علیہم اجمعین فی هذه قوله ليس لولي الدم ان يعفو على الدية الا برضا القاتل، ان يعفو على الدية الا برضا القاتل، وقال باقون له ان يعفو عليها وان لم يرضى۔ اب جناب یہ فرماتی ہیں کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے صحابہ یعنی امام یوسف اور امام محمد، اور اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، ان سب کا ایک قول ہے کہ لیس لولی الدم ان یعفو علی الدیۃ الا برضا القاتل۔ اب یہ دوسرا مسئلہ ہے، سمجھو کیا معنی۔ مثلا ایک آدمی ہے، اس نے قتل عمد کیا، اب اسلام کہتا ہے اس کو قتل کرو۔ اچھا اب ولی الدم جو تھے یعنی مقتول کے جو وارث تھے، انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کو قتل نہیں کرتے، ہم نے اس کو معاف کیا لیے دیت ادا کرے۔ اچھا اب دیت کا فیصلہ ہو، اب دیت میں سے کچھ معاف کر دینا، یعنی دیت تھی 1,40,000، اب وہ کہتے ہیں کہ چلو بھائی ہم دیت میں سے بھی تمہیں 40,000 معاف کرتے ہیں، تو یہ سارے امام فرماتے ہیں کہ نہیں، اب یہ مسئلہ پھر قاتل کی رضا بھی ضروری ہے۔ جہاں مقتول کے ورثاء کی رضا ہے کہ بھی ہم دیت چھوڑتے ہیں، وہاں یہ دیکھو بھی قاتل بھی چھڑوانے کے لیے تیار ہے کہ نہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ بھئی وہ کہے کہ نہیں آپ نے چھوڑے، وہ کہے نہیں ہم چھوڑتے ہیں نہ۔ مسئلہ یہ کیوں قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اگلے دور میں لوگ تھے بڑے شریف اور با اصول تھے کہ بھئی جب اس نے ہمیں قتل سے بچا لیا، اب میں کہوں گی دیت بھی مجھے معاف کرو، یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ مجھے انہوں نے قتل معاف کر دیا، پیسے لے رہے ہیں نا، اور انسان زندہ ہو تو پیسے کما لیتا ہے، انسان زندہ ہو تو دولت تو آنی جانی چیز ہے، کسی نہ کسی اور راستے سے اللہ دے دیں گے، تو اس کا ضمیر والا آدمی کبھی یہ برداشت نہیں کرتا کہ مجھے پیسوں کی معافی دی جائے، وہ کہتے ہیں نہیں جناب میں پیسے پورے دوں گا۔
اور اگر وہ راضی ہو کہ بھئی ہاں میں تو اتنے پیسے بھی ادا نہیں کر سکتا، اگر مجھے معاف کر دو تو میں راضی ہوں، تو پھر معاف کرنے کا حق ہے۔ اور بعد میں فرمایا کہ نہیں قاتل کی رضا کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ معاف کرے نہ کرے، مالک کی مرضی، وہ معاف کر دے۔ بہرحال اصول یہی ہے، کیونکہ پہلے دور میں خوددار آدمی اپنے حقوق جو ہیں وہ معاف نہیں کرواتے تھے، ادا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے ٹھیک ہے جی میں مرد ہوں، میں کیوں معافی لوں، میں ادا کروں گا، میں نے آپ کا دینا ہے میں دے دوں۔ اچھا اگر آپ مجھے معاف بھی کرنا چاہتے ہیں، میں جناب آپ کو پورے پہنچا دوں گا، پھر آپ کی مرضی، آپ مجھے واپس کر دیجیے، لیکن میں دوں گا آپ کو پورا۔ یعنی اس وقت ضمیر زندہ تھا، ضمیر مردہ نہیں تھا۔ آج تو ہمارے ضمیر مردہ ہو گئے، اللہ معاف کرے، ذرا موقع ملے تو ہم کہتے ہیں جی دیت کیا، ہم کہتے ہیں اور اس کے گھر میں کوئی مال پڑا ہو تو وہ بھی ہمیں دے دیں۔ آج کل تو ضمیر مردہ ہو چکے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو اب کیا ہے، اب تو آدمی کا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جتنا ہو گیا دیکھو جی میں نے، اچھا کوئی معاف بھی کر دے تو پھر جس کو معافی دی جائے وہ تھوڑی دور جا کے باقاعدہ منہ پہ ہار بھی پھیرے گا، ٹھیک دیکھا معاف نہ کرتا تو ہم ان کو سبق سکھاتے ہیں۔ آج کل تو یعنی وہ ضمیر بھی ختم، جب ایمان نہ ہو تو باقی بات ختم ہے۔ جب دلوں کے اندر ایمان ہے نور اور کفر ہے اندھیرا، جب ایمان چلا گیا پھر اندھیرے آ گئے، اور اندھیرے میں تو پھر جو کچھ ہوتا ہے سو ہوتا ہے۔ اندھیرے جو نور ایمان جو ہے وہ نور ہے، اور کفر جو ہے وہ ظلمات ہے۔ تو جب آدمی کے دل میں اللہ پر ایمان نہ رہے، اللہ کے بندے کا احترام نہ رہے اور بندوں کو قتل کر ڈالے تو باقی بات کیا رہ جائے۔ اس لیے یہ تو پہلے دور کے اچھے لوگوں کی باتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ایمان سلامت رکھے تھے، ان کے ضمیر زندہ تھے، اور ان سے ایسی بات کبھی ہوتی تھی تو بحیثیت ایک انسان کے کہ انسان جو ہے تو انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، ورنہ وہ گناہ آمدن نہیں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ تو بہرحال جمہور کا مسألۃ وذاب طائفۃ من السلف الى انه ليس للنساء عفو من ملازمہ کتاب ذریعہ شبر اللہ صاحب خالبہ کو قول تعالی ذالک تخفیف۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مثلا ایک آدمی کو قتل کیا گیا، دیت طے ہو گئی، اب جو مقتول ہے اس کے وارث ہیں، وارثوں میں عورت بھی ہے، تو کیا عورت بھی معافی دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی؟ تو بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ بھئی نہیں، عورت جو ہے اس کو معاف کرنے کا حق نہیں ہے، معاف کرنے کا حق مردوں کو ہے۔ اور بعض نے فرمایا کہ نہیں، جتنے وارث ہیں عورت ہے یا مرد ہے، اگر کسی نے بھی معاف کر دیا اس کو حق ہے معاف کرنے کا۔ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے بعض اوقات یہیں سے چھوٹی چھوٹی باتیں چل پڑتی ہے نا جی، پھر لوگ کہتے ہیں دیکھو جی اسلام میں عورت کو حق نہیں ملا، اب دیکھو جی عورت کو معاف کرنے کا حق نہیں ہے، دیکھو جی اسلام نے عورت کے حقوق کو نعوذ باللہ ختم کر دیا۔ اسی سے پھر جو ہمارے دشمن ہیں، اعدائے اسلام ہیں، مستشرقین ہیں، اور جو نئی نئی فتنوں کے موجد ہیں، وہ ان باتوں کو پھر ہوا دیتے ہیں کہ دیکھو جی اسلام نے ایک آدمی مر گیا، اس کی بیوی ہے، جیسے اس کے بچوں کو معاف کرنے کا حق ہے، اس کی بیوی کو بھی تو حق ہے، لیکن دیکھو جناب یہ ائمہ کہتے ہیں عورت کو حق نہیں ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے جی۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے، بات سمجھیں، اصل مسئلہ تو جمہور کے نزدیک یہ ہے کہ سب کو معاف کرنے کا حق ہے، لہذا اعتراض خود بخود ختم ہو گیا۔ تو ایک مرجوع قول کو لے کر اسلام پہ اعتراض کرنے کا کسی کو کیا حق ہے؟ ایک آدمی کا قول تھا، لیکن فتویٰ کیا ہے؟ فتویٰ یہ ہے کہ سب کو حق ہے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ عورت فطری طور پر جذباتی ہوتی، اس کے جذبات، اس کا صنف نازک ہونا، ضعیف البنیہ ہونا، یہ تو سب کے نزدیک مسلم ہے۔ دیکھو نا جی، ہر آدمی مسلم ہے اپنا کہ آخر اللہ نے مرد اور عورت میں فرق رکھا ہے۔ عورت کسی جذبے سے متاثر ہو کر جلدی معاف بھی کر سکتی ہے اور جلدی بگڑ بھی سکتی ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا یہ حق مردوں کو دو۔ قتل کرنے کے بعد ذہن پہ بڑا بوجھ ہوتا ہے، لے مقتول کے ذہن پہ بڑا بوجھ ہوتا ہے، یہ مرد فیصلہ کریں، عورتوں کو اس مسئلے میں نہ الجھاؤ، ورنہ یہ معنی نہیں ہوتا کہ اللہ نے عورت کی عزت نہیں کی یا عورت کا احترام نہیں کیا، یہ تو محض الزام ہے۔
جیسے کہتے ہیں دیکھو جی لڑکے کو اللہ میاں نے 2 حصے دیے ہیں اور لڑکی کا 1 حصہ ہے، لڑکا کمانے والا ہے، دیکھو جی نعوذ باللہ یہ اسلام کا قانون ہے، لڑکا جناب کمانے والا، لڑکی بیچاری نہ کمانے والی، اب یہاں بیچاری بن جاتی ہے، ادھر برابر ہوتی ہے، یہاں اسلام پہ اعتراض کرنا ہو تو پھر بیچاری ہو جاتی۔ دیکھو جی لڑکی کمزور ہے، لڑکی جناب وہ گھر میں بیٹھنے والی ہے، وہ جناب لڑکی تو صنف نازک ہے، ضعیف ہے بیچاری، وہ مظلوم، یہاں مظلوم ہو گئی ہے، اسلام پہ جو اعتراض کرنا تھا، ادھر برابر ہے، ہاکی میں برابر ہے، کرکٹ میں برابر ہے، اپنا ٹیبل ٹینس میں برابر ہے، گولف کھیلنے میں برابر ہے، گھوڑا دوڑانے میں برابر ہے، ناچ میں برابر ہے، ہر چیز میں برابر۔ یہاں مظلوم ہو جی عورت بیچاری مظلوم غریب پہ اسلام نے ظلم کر دیا، بھئی یہاں کیسے مظلوم بن گئی؟ حالانکہ بات سمجھیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ لڑکی جب پیدا ہو اس کی ذمہ داری باپ پر ہے، جب تک شادی نہ ہو اس کا خرچہ باپ کے ذمہ واجب ہے، اس کے ذمہ کمانا ہے ہی نہیں۔ اچھا اب جب شادی ہو جائے تو خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ شوہر کے ذمہ۔ اچھا لڑکا جب شادی کرے تو اس کا بیوی کا خرچہ لڑکے کے ذمہ آئے گا یا لڑکے کا خرچہ بیوی کے ذمہ جائے گا؟ بھئی لڑکی نے شادی کی، ایک آدمی کا بیٹا بیٹی ہے، بیٹا شادی کہنے پہلے، اچھا پھر لڑکے کی جائیداد جو ہے وہ باپ کی ہے، ساری زندگی بسن باپ غریب ہو گیا، لڑکے کے پاس دولت ہے، باپ کو حق ہے انت و مالک لابیک کہا کہ اپنے بیٹے کی جائیداد لے لے، لڑکی کی تو نہیں لے گا۔ اچھا اب دوسری بات دیکھیں کہ جب باپ فوت ہوگا تو لڑکی کو باپ کی طرف سے حصہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اور جب خامد فوت ہوگا اس کی جائیداد میں سے بھی حصہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اچھا لڑکا غریب تھا، باپ بھی غریب تھا، لڑکی کی شادی ایسی جگہ ہو گئی جو کروڑ پتی تھے، وہ تو کروڑوں کی بارش بن گئی، یہ تو غریب کا غریب رہا۔ تو اسلام نے ظلم کس پہ کیا؟ کہاں اسلام نے عورت پہ ظلم کیا؟ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، دعا کرے اللہ ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں قرآن کے فیصلہ عدل کے سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اسلام کی نظر میں عورت کا احترام نہ ہوتا تو صفا مروہ ہم دوڑتے؟ صفا مروہ عورت نے دوڑی تھی مرد نے دوڑی تھی؟ صفا مروہ کی ابتدا جو ہے حضرت اسماعیل دوڑے تھے کہ نہیں، اماں دوڑی تھی؟ تو اس عورت کی تو اللہ نے اتنی لاج رکھی کہ قیامت تک نبی دوڑے۔ عورت کا اسلام میں احترام نہ ہوتا تو سورت مریم قرآن میں ہوتی عورت کے نام پر؟ لیکن عورت بنے، عورت اوپن ایئر تھیٹر بن جائے تو اسلام ٹھیکیدار نہیں ہے، بات یاد رکھیں۔ عورت کو عورت بننا ہوگا، عورت اگر عورت نہ بنے تو پھر وہ اسلام کی باغی ہے، پھر اسلام باغیوں کا کوئی ذمہ دار ہے، ٹھیکیدار ہے؟ آپ اپنے باغی کے ذمہ دار ہیں تو پھر اسلام بھی اپنے کسی قانون کے باغی کا محافظ نہیں ہوتا۔ عورت کے وہی رشتے ہیں جو اللہ نے رکھے ہیں، ماں بنے گی، بیٹی ہوگی، بہن ہوگی، بیوی ہوگی، 5واں رشتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ اسے آپ بازار میں لٹکا دیں، یہ کوئی رشتہ نہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ سب کو ہدایت، اللہ پاک ہماری ہر مسلمان کی بیٹیوں کی، بہنوں کی، عورتوں کی عزت و عصمت کی حفاظت فرمائیں اور ان کے گھروں کو ہر فتنے سے محفوظ فرمائیں۔ فرماتی ہے ذالک تخفیف من ربکم ورحمۃ یقول انما شرع لكم اخذ الدیۃ بالعمل تخفیفا من اللہ علیکم ورحمۃ بکم مما كان محتوما علی الامم قبلکم من القتل او العفو۔ اب اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قتل عمد میں قصاص بھی ہے لیکن ہم نے دیت رکھی، ہماری رحمت ہے، کیونکہ پہلی شریعتوں میں خدا کی قدرت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں قتل کا بدلہ تھا ہی نہیں، قتل وہ تو لازم معافی تھی دیت۔ اچھا یہودیوں کے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں قتل کا بدلہ قتل ہی تھا، دیت کا سوال ہی پیدا نہیں تھا، یعنی وہاں سراپا رعایت تھی، وہاں سراپا سختی تھی۔ اسلام کو اللہ نے معتدل بنا دیا کہ اگر قتل عمد ہے اور ورثائے مقتول معاف نہیں کرتے تو قصاص ہوگا، اگر ورثائے مقتول معاف کرتے ہیں تو دیت ہوگی، اگر قتل خطا ہے تو
تو دیت ہوگی قتل عمد کا، قصاص کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا تخفیف من ربکم ورحمت، ہم نے جو تم پر تخفیف کی ہے یہ تمہارے رب کی تم پر رحمت ہے، ورنہ پہلی شریعتوں کے اندر یا بالکل سختی تھی یا بالکل نرمی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بالکل نرمی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بالکل سختی تھی۔ اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں کما قال سید بن حدثنا سفیان عن عمرو بن دینار اخبرنی مجاہد قال كتب على بني اسرائيل قصاص رکھتا ولم يكن فيه ملاف، بنو اسرائیل پہ اللہ نے قصاص میں یہی لکھا تھا کہ برابر قتل ہوگا، معاف نہیں، دیت تھی نہیں۔ فقال الله تبارك وتعالى هذه الامه كتب عليكم القصاص بالقتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى ومن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان فالعفو ان يقبل الدية في العمد، معافی یہ ہے کہ قتل عمد میں بھی کوئی دیت لینے پہ راضی ہو جائے۔ ذالک تخفیف ما قد بلا ابن اسرائیل من كان قبلكم واتباع بالمعروف واداء اليه باحسان وقد رواه غير واحد من وخذ ربنا في صحيح الدينار رواه جماعة من جاهل باز نحوه وقال كذا ذلك تخفيف من ربكم ورحمة رحم الله تعالى هذه الأمة وأطعمهم الدية ولم تحل لأحد قبلهم، یہ اللہ کی رحمت ہے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ نے ان کے لیے دیت بھی رکھ دی اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ رعایت بھی کر دی کہ چلو تم قتل کا بدلہ نہیں لیتے ہو تو دیت لے لو تاکہ تمہارے نقصان کا کچھ عوض ہو جائے، بدل ہو جائے۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں پہلے کسی کے لیے حلال نہیں تھا۔ وَكَانَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ إِنَّمَا هُوَ الْقِصَاصُ وَعَفْوٌ لَيْسَ بَيْنَهُمْ عَرَشٌ وَكَانَ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ إِنَّمَا هُوَ عَفْوٌ أُمِرُوا بِهِ، ان کے نزدیک جو ہے کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں تھی اور کوئی معاوضہ نہیں تھا کہ عرشیہ نے معاوضہ دیا جائے، کوئی بدلہ مالی دیا جائے۔ وَجَعَلَ لِهَٰذِهِ الْأُمَّةِ الْقِصَاصَ وَالْعَفْوَ وَالْعَفْوَ، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے سب کچھ رکھا کہ ٹوٹل چاہیں تو معاف کر دیں، چاہیں تو آدھی دیت معاف کر دیں، چاہیں تو کچھ حصہ معاف کر دیں، یہ ساری اللہ کی طرف سے تخفیف و رحمت ہے۔ وہاں کا داروان سعید جیل وقادر حیان ربیع سنہ وحدہ وقوله تعالی فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم من قتل بعد اخذ الدیة او قبولها فله عذاب من اللہ علیم موجع شدید۔ اب ایک اور مسئلہ آ گیا، کیا مانا ایک آدمی نے قتل کیا، مقتول کے ورثاء نے دیت مانگی کہ بھی دیت ادا کر دو ہم تمہیں چھوڑتے ہیں، اس نے دیت دے دی۔ اب یہ دیت دینے کے بعد دیت انہوں نے لے لی، دیت لینے کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں جناب اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا تھا، ٹھیک ہے قتل کرو، پھر جا کے قتل کر دیا۔ اللہ نے فرمایا پھر میں عذاب دوں گا۔ بھئی جب تم دیت پہ راضی ہو گئے، تم نے معافی دے دی، دیت لے لی، قصہ ختم ہو گیا، سلو ہو گئی، اب یہ ہے کہ تم نے اس کو اطمینان میں رکھا، وہ بیچارہ مطمئن ہو گیا، پھر جا کے تم نے قتل بھی کر دیا، تو فرمایا پھر عذاب دردناک کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ جو فیصلہ ہو گیا بس اب جھگڑے جو ہے، یہی ہمارے ہاں بہت بڑی غلطی ہے، یاد رکھو۔ مثلا ایک آدمی سے قتل ہو گیا، چلو مقتول کے ورثاء نے کسی طرح اب معاف کر دیا تو دل سے معاف کرو۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ مثلا میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، اچھا جھگڑا ہو گیا، مثال کے طور پہ خامد نے ایک طلاق دے دی، طلاق دینے کے بعد چند خاندان کے اچھے لوگ آ گئے، سلجھے ہوئے لوگ آ گئے، ان نے دونوں سے بات کی اور جس کی غلطی تھی اس نے معافی مانگ لی، معاف ہو گیا۔ اب ہر وقت خامد اسی بات کو تانا بنائے رکھے یا بیوی ہر وقت اسی بات، تم نے مجھے طلاق دی تھی اور تم نے مجھے طلاق دی تھی اور تم نے مجھے طلاق دی تھی، یا وہ بھی یہی کہتے رہے کہ تم نے وہ غلطی کی تھی، یاد ہے تم نے وہ یہ اسلام ہے یاد۔ بس جب بات ختم ہو گئی ختم ہو گئی، اب اس بات کو بھول جائے۔ اسلام تو اتنی رحمت والا مذہب ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بہت بڑا گناہگار ہے، شرابی ہے، لیکن اس نے توبہ کر لی، اب اس کے بعد اس کو شرابی نہ کہو، بس اس نے توبہ کر دی، جب اللہ نے معاف کر دیا تم کون ہو پھر اس کو شرابی کہنے والے؟ اگر وہ زانی ہے، شرابی ہے، گناہگار ہے، لیکن توبہ کا تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، حضور نے فرمایا جب توبہ کر لے گناہگار پھر ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا، اور بالکل پھر اس کو کبھی تانا نہیں دینا چاہیے۔ اور اسی طرح جب کسی بات میں جھگڑا ہو گیا، اچھا مثال کے طور پر چلو میاں بیوی میں جھگڑا ہوا، خاوند نے طلاق دے دی، پھر طلاق دے دی، پھر طلاق دے دی، 3 طلاقیں ہو گئیں، اب صلح کا کوئی امکان نہیں رہا،
اب سلو کا امکان نہیں رہا، ٹھیک ہے عورت اپنے گھر چلی گئی، تم اپنے گھر رہو، کہتا ہے نہیں اب جہاں شادی کرے گی میں ٹانگیں توڑ دوں گا، تم نے طلاق دے دی، الو تمہاری کیا رہی وہ؟ تمہارے لیے وہ اجنبی عورت ہے، جہاں چاہے مرے شادی کرے خوش ہو، بلکہ تم تو یہ دعا کرو کہ اللہ اس کے لیے کوئی اچھا شوہر دے دے، اللہ تمہیں کوئی اچھی بیوی دے دے تاکہ تیرا گھر بھی آباد ہو، اس کا گھر بھی آباد۔ بات ختم کرو، یہ تھوڑا کہ طلاق دے دی ہے، لیکن جی میری جو بیوی تھی، کوئی آدمی اس کو پیغام بھیجے شادی کے لیے، یہ پہنچ جاتا ہے خبردار شادی نہیں کرنی، ورنہ میں تمہیں بتا دوں گا۔ کیوں جی؟ او جی ٹھیک ہے میں نے طلاق دے دی، لیکن میری بیوی تو تھی نا، تو اتنے بڑے تم باغیرت اور باحیا تھے تو طلاق کیوں دی؟ نہ دو طلاق، اسلام نے تمہیں کوئی ڈنڈا رکھا ہے طلاق دینے کے لیے؟ اسلام نے تو اتنی لچک دی ہے طلاق میں کہ بھئی ایک طلاق، اگر مجبور ہو جاؤ تو پھر دو، اگر بالکل راستہ بند ہے تو پھر 3، اور طلاق بھی کب دو؟ فرمایا عورت حمل میں ہے تو طلاق نہ دو، عورت حیض میں ہے تو طلاق نہ دو، حیض سے پاک ہو گئی، طہر میں آ گئی، میاں بیوی لیٹ گئے، فرمایا اس میں بھی طلاق نہ دو، اب اگلے حیض کا انتظار کرو، پھر حیض سے جب پاک ہو جائے پھر طلاق دینا۔ کیوں؟ تاکہ اتنی دیر میں سلو ہو جائے اور طلاق نہ ہو۔ اسلام کا منشا یہ ہے کہ طلاق واقع نہ ہو، سلو فالصلح خیر۔ اسلام کا منشا ہے کہ گھر آباد رہیں، لوگوں کے گھروں میں بلا وجہ بربادی نہ ہو، کہ چھوٹی موٹی باتوں پر ہمارے یہاں تو خیر اب یہ تھوک سے ملتی ہے طلاق، نمک زیادہ ہو گیا تو خاوند نے کہا تمہیں طلاق، مرچ کم پڑ گئی تو اس نے کہا طلاق، اگر جناب وہ صبح اٹھانے میں ذرا اس کو دیر ہو گئی تو اس نے کہا ٹھیک ہے تم نے آج مجھے لیٹ جگایا ہے، میں دفتر میں لیٹ جاؤں گا، چلو میں تو لیٹ ہوں گا، تمہیں طلاق۔ شام کو پھر کٹھے بھی ہیں، سینکڑوں کے حساب سے، تھوک کے حساب سے طلاق کے بیوپاری ہیں، حالانکہ یہ نہیں سمجھتے کہ جب طلاق دی جائے تو اللہ کا عرش ہل جاتا۔ اتنی خطرناک چیز ہے طلاق۔ حدیث میں آتا ہے ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، سب سے ناپسندیدہ چیز جو ہے اللہ کو وہ طلاق۔ کہ تم طلاق کیوں دیتے؟ سلو کرو، اتفاق کرنے کی کوشش کرو۔ ہاں انسان کے لیے راستہ کیوں رکھا ہے کہ اب اگر کوئی راستہ نہ رہے، کوئی حل ہی نہ رہے تو چلو بھی پھر علیحدہ ہونے کے لیے ایک راستہ ہے۔ اور اللہ نے فرمایا طلاق دینی ہے تو پھر آرام سے دو، اس کو کپڑے دو، لباس دو، اس کے حقوق دو، اس کو عزت کے ساتھ اس کے گھر بھیجو، اور پھر اس کے لیے تم بھی دل سے یہ دعا کرو کہ ٹھیک ہے ہمارا نہ بن سکی لیکن خدا کرے اسے کوئی اور اچھا گھر مل جائے، اور اس کو بھی چاہیے کہ وہ کہے گا ٹھیک ہے آخر میرا شوہر تھا، ہمارے مقدر میں اتفاق نہیں تھا، اللہ اس کے لیے بھی کوئی اچھی بیوی فراہم فرما دے، اس کا گھر آباد ہو جائے۔ اور صبر کرو تو اس سے بڑا تو کوئی بدلہ ہی نہیں۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اللہ کے ولی مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے اولیاء میں سے تھے اور بڑے نازک مزاج تھے، طبیعت کے اندر بڑی نزاکت تھی۔ اب دیکھیں یہ گلاس ہے مثلا، اگر طالب نے یوں ٹیڑھا رکھ دیا نا بس ان کو سر میں درد ہو جاتا، اتنی نفیس طبع تھے۔ تو ان کی بیگم صاحبہ جو تھی اللہ معاف کرے وہ بڑی تیز مزاج تھی، تو ایک دن کسی طالب نے کوئی گیا کوئی روٹی شوٹی لینے کے لیے، اس نے گالیاں سنائی اس کو بھی اور پیر صاحب کو بھی، تو واپس آیا تو اس نے کہا حضرت یہ کیسی بیوی ہے آپ؟ میری بیوی ہوتی میں تو اس کو چھوڑ دیتا۔ انہوں نے فرمایا دیکھو بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ زیادتی کرتی ہے، میں صبر کرتا ہوں، اسی وجہ سے تو اللہ نے مجھے یہ مقام دیا ہے، اسی بیوی کی وجہ سے میں اس مرتبے پہ پہنچا ہوں کہ وہ زیادتی کرتی رہتی ہے، میں صبر کرتا رہتا ہوں، اللہ مجھے صبر سے اونچا کر دیتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور کا فرمان ہے کہ جو چیز تجھے محبوب ہو بھائی کے لیے اسے محبوب سمجھو، اور جو چیز تمہارے لیے بری ہو دوست کے لیے بھی بری سمجھو۔ مجھے تو گالیاں دیتی ہے، میں تو صبر کر رہا ہوں، کسی اور مسلمان کے گلے میں کیسے ڈالوں طلاق دے کے کہ میں طلاق دے دوں تو پھر کسی اور مسلمان کے گھر جائے گی، پھر اس کو تو بھی گالیاں دے گی، تو اس کے گالیوں کا سبب میں بنوں، اس لیے بہتر ہے کہ میں برداشت کر رہا ہوں۔ اس لیے یہ مقام یہ پھر اللہ والوں کے مقام ہوتے ہیں، آپ کے ہمارے تو ہے نہیں۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی انسان بنا دے، اللہ قادر ہیں۔ اور اس کے بعد جناب فرماتی ہیں فصل ذالک فلو عذاب علیم،
کہ اگر تم نے دیت لینے کے بعد یا دیت قبول کرنے کے بعد اس بندے کو پھر قتل کر دیا تو پھر اللہ کی طرف سے تمہارے لیے عذاب دردناک ہوگا. وہاں کا داربان بازم جائے بتاوا کہ اور ربیع بن نصر صدی مقاتل حیان انہ هو الذی یقتل بعد اخذ الدیت، دیت لینے کے بعد پھر جا کے قتل کر دے. اس کے بعد جناب فرماتے ہیں کہ قال محمد بن اسحاق بن حسین سفیان بن الاوجاع نبی شرح الخزاعی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من نصیب بقتل او خبل فانه يختار احدى الثلاث اما ان يقتص واما ان يعفو واما ان ياخذ الدية فان اراد الرابعة فخذوا على يديه ومن اعتدى بعد ذلك فله نار جہنم خالدا فيها. حضور پاک نے فرمایا کہ یاد رکھو من نصیب بقتل او خبل، کسی نے تیرے بندے کو قتل کر دیا یا کسی بندے نے چوٹ پہنچا کے تیرے کسی بندے کو دیوانہ کر دیا، مجنون کر دیا، خبل کہتے ہیں پاگل ہو جانا. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا اب تیرے ہاتھ میں 3 اختیار ہیں، یا تو قصاص لو، قتل کا بدلہ قتل، یا بالکل معاف کر دو کہ ہم نے معاف کر دیا، تمہاری مرضی. اما ان یاخذ الدیۃ، یا تم دیت لے کے راضی ہو جاؤ. اسلام نے تمہیں 3 راستے دیے ہیں، یا قتل کے بدلے میں قتل، یا قتل کے بدلے میں بالکل معافی، یا دیت لے کے راضی ہو جاؤ. اگر ان 3 سے تم نے کوئی چوتھا راستہ سوچا کہ نہیں میں تو جی 1 کے 10 ماروں گا، میں تو جناب 1 کے 2 ماروں گا، اس نے ہمارے بھائی کو مارا تھا میں ان کی لڑکی اٹھاؤں گا، یہ تم اگر اور راستے ڈھونڈو گے اور تجاوز کرو گے تو حضور نے فرمایا کہ جو آدمی ایسا کرے فخذوا علی یدیہ، اس کو پکڑو، اس کو زیادتی نہ کرنے دو. اگر اس نے زیادتی کی تو نتیجہ یہ ہے کہ فلہ نار جہنم خالدا فیہا، پھر وہ ہمیشہ لمبی مدت کے لیے جہنم میں پڑا رہے گا. وقال سعید بن ابی عروبہ قال حسین صلی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل بعد اخذ دیته یعنی لا اکبر من الدیۃ بل اقتله، یعنی فرمایا لا وافی رجلا قتل بعد اخذ الدیہ، ایسے بندے کو قطعا معافی کا کوئی حق نہیں کہ دیت لینے کے بعد بھی پھر قتل کر دیا، اس کو پھر کیا معافی دینی ہے، اس سے پھر دیت نہیں، اس کو قتل کرو. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اللہ نے فرمایا یہ جو ہم نے قتل کا بدلہ قتل رکھا ہے دراصل اسی میں تمہاری زندگی ہے، کیونکہ جب اسلامی قانون پہ عمل کرو گے تو باقی لوگوں کی زندگی محفوظ ہو جائے گی. اگر تم نے قتل کا بدلہ نہ لیا اور چھوڑ دیا تو نتیجہ یہ نکلے گا پھر قتل پھر قتل پھر قتل. آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ ہمارے ملکوں میں کیا حال ہے، تھوک کے حساب سے قتل ہو رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ آج تک قاتل پکڑا ہی نہیں گیا. وجہ کیا ہے، قاتل کو کوئی سزا ہی نہیں اور پتہ ہی نہیں ہے، بس وہ آپ پڑھتے رہتے ہیں اخباروں میں جی گاڑی آئی تھی اور موٹر آئی تھی اور موٹر سائیکل آئے تھے، سوار آئے تھے اور فلاں آئے تھے اور فلاں آئے تھے. نہ سوار کا پتہ ہے، نہ گاڑی کا پتہ ہے، نہ موٹر کا پتہ ہے، نہ سائیکل کا پتہ ہے. اور اس کے بعد پھر قتل رکے تو کیسے رکے، کیسے رک سکتا ہے قتل، سوال نہیں پیدا ہوتا. آپ جناب صحیح معنوں میں قاتل کو پکڑ، اچھا اگر بفرض محال قاتل پکڑا بھی گیا تو پھر ماشاءاللہ ہمارے افسران بڑے مہربان ہیں، قابل کا قاتل بنا دیں، قاتل کا قابل بنا دیں، قابل کا قابل بنا دیں، قابل کو قابل بنا دیں. ہمارے بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نقطہ ہی بدلنا ہے نا جی. مجرم کو محرم بنا دیں، محرم کو مجرم بنا دیں، دعا کو دغا بنا دیں، دغا کو دعا بنا دیں. پھر FIR آپ لکھوائیں، دیکھیں تماشے دیکھیں، جتنے پیسے دیں گے اتنی رنگ بھر دیں گے. اللہ تبارک و تعالی دعا فرمائیں اللہ ہمیں بچائیں. پہلے مدعی بھی نمبر لگے گا، پھر ملزم کا نمبر لگے گا. اچھا جی اب آپ آئیں بات کریں. اس سے بعد اچھا پھر جو اصل قاتل ہے وہ چھوٹ جائے گا. اگر چلان ہو گیا 5 سال مقدمے ختم نہیں ہوں گے، آج جناب سول ہے، آج پھر فلانی کورٹ ہے، آج فلانی کورٹ ہے، آج فلانی کورٹ ہے، اور قابل وکیل ہو تو ہر آرڈر پہ ایک نئی ریٹ دائر کر دیتا، ہر آرڈر پہ ایک نئی اپیل، ہر آرڈر پہ ایک نئی اپیل. لمبا ہوتا جائے گا، 5-7 سال میں مدعی بھی مر جائے گا، معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا، رکے گا، جان چھوڑو السلام علیکم، جاؤ گا السلام علیکم، قصہ ہی ختم ہو گیا. یعنی ہمارے ہاں کیا نہیں ہوتا، کیا نہیں ہے جو نہیں ہو رہا ہے. انصاف کا سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کسی کو میسر آ سکے. اور اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. اور جب یہ حال ہوگا تو یاد رکھیں پھر کبھی ظلم کنٹرول نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. دیکھو نہیں یہاں کیسا امن ہے، کیسا انصاف ہے. یہاں ایک بہت بڑا
سابقہ بادشاہ جو گزرے ہیں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. ان کے والد جو تھے جنہوں نے اس ملک کو بنایا، ان کا بہت بڑا محسن تھا. اتنا بڑا محسن تھا کہ جب عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے یعنی اس ملک میں آپ کے کام کیا تو اس وقت اس کے احسانات تھے، اور پھر انہوں نے اس کو بہت بڑا عہدہ بھی دیا، احسان کا بدلہ بھی دیا، لیکن اس نے ایک لڑکے کو قتل کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، تحقیق ہوتی رہی، ثابت ہو گیا کہ وہ قاتل ہے، پکڑا گیا. شریعت کی عدالت ہے، اللہ کا شکر ہے، یہاں تو اسلام ہے. انہوں نے کہا کہ قاتل ہے، قتل ثابت ہے، سزائے موت ہوگی. تو اب جیسے رحم کی اپیل ہوتی ہے نا، جیسے ہمارے یہاں بھی ہے رحم کی اپیلوں کے سلسلے، تو یہاں کے بڑے معززین لوگ جو تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، چونکہ وہ بہت بڑا آدمی تھا، اس نے کہا بھی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں ہر ممکن طریقے پر مقتول کے ورثاء کو راضی کرنے پہ تیار ہوں اگر بادشاہ مہربانی فرما دے. اچھا، مقتول کے ورثاء جو تھے خدا کی شان ہے، ان کا بھی ایک بیٹا تھا. انہوں نے کہا کچھ ہو جائے ہمیں، اگر وہ پورے گھر سونے کے بھی بنا کے دے دیں گے نا تو ہم قبول نہیں کریں گے، ہم تو قتل کا بدلہ قتل لیں گے. ہمارا بیٹا قتل ہوا ہے، ہم قتل کا بدلہ. اب وہ معاف نہیں کرتے، شریعت کہتی ہے قتل ہو. اور وہ محسن بھی ہے جس نے اتنے بڑے احسان کیے تھے کہ جن کو وہ کبھی بھول بھی نہیں سکتے تھے. تو جب یہاں کے معززین نے دعوت دی تو بادشاہ تشریف لے آئے، جمعہ کا دن تھا، اور ان لوگوں نے یہ کیا کہ آج جب دعوت ہوگی اور کھانا ہوگا شام ظہر کے بعد، تو کھانے کے بعد جب موقع ملے گا تو ہم سارے معززین علاقہ جو ہے نا کھڑے ہو جائیں گے کہ حضرت مہربانی کریں، کوئی معافی کا راستہ. تو بادشاہ نے اپنے جو متعلقہ افسر تھے ان کو بلایا، انہوں نے کہا کہ جمعہ کے بعد میں نے کھانے پہ جانا ہے، اور جمعہ کی نماز کے سلام پھرنے کے بعد میرے حرم سے نکلنے سے پہلے پہلے اس کی گردن اڑا دیجیے. جناب بادشاہ صاحب، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا یہ نماز کے وقت ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ رش نہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ لوگ ذرا باہر آ جائیں گے. تو عین اس وقت اور اس کے بعد فوراً تشریف لے گئے کھانے پہ. اب وہ کیا درخواست کیا کرے، بندہ تو قتل ہو گیا، اب درخواست کس بات کی معافی دے. جب کھانے سے فارغ ہوئے تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھو، اس آدمی کے مرنے پر تم نے تو آنسو بھی نہیں بہائے ہوں گے، لیکن میرا دل رو رہا ہے، وہ میرا محسن تھا، لیکن قاتل ہے. اسلام کے قانون میں کسی بادشاہ کو جرت نہیں کہ وہ دخل دے. قانون اسلام کا ہے، اللہ کے قانون کو کوئی توڑ نہیں سکتا. یہ وہ برکتیں ہیں جو آج اس ملک پہ قائم ہیں، اللہ قیامت تک قائم رکھے اللہ تبارک و تعالی. یا ورنہ یہاں تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2 مہینے لگتے تھے مدینہ منورہ جانے کے لیے، 2 مہینے. اور پھر ہم انتظار کرتے تھے کہ 1500 2000 آدمی کا قافلہ بن جائے، پھر مدینے جائیں گے. روک راستے میں مار دیتے تھے، 8 آنے کے لیے بدو مار دیتے تھے. 4000 کا قافلہ جاتا تھا، آگے پیچھے سپاہی جاتے تھے، اور اس کے باوجود بھی قافلے لٹ جاتے تھے. یہ ان کی حکومت کی برکت ہے اور اسلام کے نظام کی برکت ہے. اللہ کا شکر ہے. اب بچے کو بھی بھیج دو، وہ خود برا نہ ہو، عورت کو بھیج دو خود گندی نہ ہو، کوئی نظر اٹھا کے دیکھے تو آنکھیں نکال لیں. اگر ہماری عورت خود گندی ہے تو پھر اس کا پہرا تو کوئی بھی نہیں دے سکتا، اس کی حفاظت تو پھر دنیا کی کوئی طاقت بھی نہیں کر سکتی ہوئی. اگر ہمارا اپنا بیٹا ٹھیک نہ ہو تو پھر اور کون ٹھیک کرے گا؟ ہمارا اپنا معاملہ غلط ہو. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو ہو چکا اس کو اب اسلام کے قانون کو مت توڑو، اسی میں تمہاری زندگی ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ فِي شَرْعِ الْقِصَاصِ لَكُمْ وَهُوَ قَتْلُ الْقَاتِلِ، کے قاتل کو قتل کیا جائے. حکمت عظیمۃ وَهِيَ بَقَاءُ الْمَحْجِ وَصَوْنَهَا، تاکہ نظام قائم رہے، انسانوں کی عزت قائم رہے، ان کی حفاظت ہو. لِأَنَّهُ إِذَا عَلِمَ الْقَاتِلُ أَنَّهُ يُقْتَلُ، جب قاتل کو پتہ ہو کہ میں قتل ہوں گا، ان کفار سنی وہ قتل سے رک جائے گا. وَكَانَ فِي ذَلِكَ حَيَاةٌ لِلنُّفُوسِ، اور یہی زندگانی ہے. وَفِي الْكُتُبِ الْمُتَقَدِّمَةِ الْقَتْلُ عَنْفَالِ الْقَتْلِ وَجَاءَ هَذِهِ الْعِبَارَةُ فِي الْقُرْآنِ أَفْصَاحَ وَأَبْلَغَ وَأَوْجَزَ، جیسے کہ پہلی کتابوں میں آیا کہ قتل کا قتل جب کیا جائے تو دوسرے قتل کو روکنے والا، بھگانے والا ہے. کیوں؟ قاتل کو جب پتہ ہو کہ میں نے قتل ہونا ہے، پھر کون قتل کرتا ہے؟ آج کل تو قاتلوں کو پتہ ہے کہ ہمارے تو نام بھی نہیں آئے گا،
ہمارا تو نام کوئی نہیں لے گا، نام لینے والے کی زبان ہم کٹوا دیں گے۔ اور اس کے بعد جناب فرماتی علیکم بالقصاص آیات جعل اللہ القصاص آیات وکم من رجل یرید ان یقتل فتمنع مخافۃ یقتل، کتنے لوگ ہیں جو کسی اپنے مخالف کو قتل کا ارادہ کرتے ہیں لیکن اس لیے ڈر جاتے ہیں کہ پھر ہم نے بھی تو قتل ہونا ہے۔ وقد روان مجاہد سید بن ابی مالک حسن وقتادہ ربی حسن وقال حیان یا اولی الالباب لعلکم تتقون یا اولی العقول واللفام والنہا، اللہ نے فرمایا اے عقل والو سمجھ والو سمجھو کہ اس قصاص میں تمہاری زندگی، لعلکم تنذرون تترکون محارم اللہ ومحاسمہ والتقوی اسم جامع لفی الاتحاد وترک المنکرات، تاکہ تم اللہ کے محارم کو چھوڑ دو، گناہوں سے بچ جاؤ۔ اور تقوی کا معنی کیا ہے کہ تمام بھلائی کے کام اختیار کرو اور منکرات کو چھوڑ دینے کا نام تقوی ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھے سب کو نصیب کرے۔ مسلمانوں نے سب سے پہلی ہجرت کہاں کی؟ مسلمانوں سے مراد پتہ نہیں، تم نوح علیہ السلام کے مسلمان پوچھتے ہو یا حضور کے مسلمان؟ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ بھی تو مسلمان تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمان یعنی صحابہ سب سے پہلے ہجرت مکے سے حبشہ کی طرف ہوئی اور پھر دوسری ہجرت مدینہ منورہ کی طرف ہوئی۔ کسی کی بھلائی کے لیے جھوٹی قسم کھائے، پہلے تو یاد رکھو کہ جھوٹی قسم نہ کھائے، لیکن دو مسلمانوں کی صلح کرنے کے لیے ایسی کوئی بات کرے تو اس کو جھوٹا کہا ہی نہیں جاتا، وہ تو مصلحت ہے، اصلاح ہے۔ جھوٹ وہ ہوتا ہے جب کسی کا اس سے حق تلفی یا نقصان مقصود ہو۔ اگر میں بہت مشکل میں جھوٹ بولوں، مشکل کوئی جان نکل رہی ہو تو پھر تو گنجائش ہے۔ کہتا ہے جی اگر کوئی آدمی عمرے پہ آیا پھر مزدوری کرتا رہا تو اس کا حج نہیں ہوتا، یہ غلط بات ہے، حج سب کا ہوتا ہے۔ ایک میں رہتا ہوں جموں میں اور ایک ہندو لڑکی ہے، وہ مسلمان ہو کے میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے۔ بالکل آپ کیوں دیر کر رہے ہیں، جلدی کریں۔ ایک لڑکی مسلمان ہو رہی ہے تو شکر کرو۔ ابھی مسئلے پوچھ رہا ہے، تمہارے پوچھتے پوچھتے کسی ہندو نے شادی کر لی تم نہیں پکڑے جاؤ گے قیامت میں؟ تم تو ابھی مسئلہ پوچھنے آئے ہو نا وکیل صاحب سے، انشاءاللہ پتہ نہیں کتنے سال کے بعد جاؤ گے۔ یہ مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ بہرحال اگر وہ صحیح معنی میں اسلام لانا چاہتی ہے، اسلام لا کے علاقے کے علماء کے سپرد کرو، اس کے بعد وہ اس کے ولی بنے اور تمہارا نکاح پڑھے۔ اچھا جی میں مکے میں بیوی بچے عمرہ کیا، عمرے میں نے اپنی بیوی تھوڑے سے بال کاٹے، میں نے اپنی بیوی کے بال عمرے کے بعد کاٹے تو کوئی بات نہیں، اس نے تمہارے بال کاٹے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر مرد تھوڑے بال کاٹے تو دم پڑ جاتی ہے۔ چوتھا حصہ بالوں کا کٹنا ضروری ہے۔ یہ جو ہم ٹک لگواتے ہیں نا، دو بال ادھر سے دو بال ادھر سے، عورتوں والا کام کرتے ہیں ہم، اس میں دم پڑ جاتی ہے۔ کوئی حکیم نے نسخے میں تو نہیں لکھا عمرہ کرو۔ اگر عمرہ کرنا ہے تو پھر اسلام کے مطابق کرو، تمہارے بال کوئی حضور کے پاک کے بالوں سے زیادہ قیمتی ہیں۔ حضور پاک نے تو اس طرح پھروایا اور تم نہیں جی میرے فیشن میں فرق آ جائے گا، عمرہ بھی ہو فیشن بھی برقرار رہے، اللہ بھی راضی، انگریز بھی نہ بگڑے، چونکہ پھر تو وہ مانگ نہیں نکلے گی نا الٹی اگر بال کٹ گئے، اور واپس جائے گا بیگم کہے گی یار تو گنجو ہو کے کیسے آ گئے؟ تو تمہیں کسی نے نہیں بلایا، اللہ میاں کے گھر کو کوئی ضرورت نہیں آپ کی، آپ مت تشریف لائیں، یہ گھر آباد رہے گا۔ اگر آپ آئے ہیں تو پھر شریعت پہ چلیں، ورنہ اللہ کو بالوں کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے گردن جھکا دی۔ وہ تو صرف امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک بھی گنجائش ہے کہ اگر کسی نے بال تھوڑے کاٹے تو وہ فرماتے ہیں کہ دم نہیں پڑے گی، وہ یہ نہیں کہتے کہ اسی طرح کرو۔ اب چونکہ یہاں دونوں کا فائدہ ہے، ادھر کینچی والوں کا بھی فائدہ ہے، ادھر فیشن والے کا بھی فائدہ ہے، تو مسئلہ اسی پہ چلتا ہے۔ حالانکہ یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم احرام سے باہر ہی نہیں آئے، اسی طرح ہم احرام میں ہیں اور گناہ گار ہو رہے ہیں کہ آدمی حالت احرام میں پھر اپنی بیوی سے مل رہا ہے، جب تک پورے بال نہ کٹائے احرام سے تو نکلا ہی نہیں۔ ختم جلالین پڑھنا پتہ نہیں مجھے، میں تو بابا یہ ختم کا قائل ہی نہیں، مجھے تو خوش نہ آیا یہ طریق خانقاہی، میں تو صرف خدا کو ماننے والا بندہ ہوں۔